انتہائی ڈھیر سارا مشکور ہاں، میرے کو لفظ ہی نہیں میں انہوں کا کیویں شکریہ ادا کراں. انہیں کریمی کی ہے، لاجپالی کی ہے میرے تے. جناب قبلہ بابا سرکار علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور وہ زیب ممبر ہیں، اور قبلہ دے روحانی اور قبلہ دے اصلاحی اور قبلہ دے نہایت ہی نورانی خطاب تو تساں لطف اندوز ہو سو اور سبق حاصل کر سو. قبلہ دیاں بہت ہی پیاریاں تے بڑیاں نایاب گلاں ہوندیاں سرکار دیاں. قبلہ دی آمد تے باواز بلند نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. بڑے عرصے بعد دوبارہ آپ کے شہر میں آنے کا امر امام سے اتفاق ہوا. امر امام سے مہربانی اتفاق ہوا. مہربانی بسم اللہ. قدردان سارے بیٹھے ہو. عرفان کے معرفت کے موتی میں آپ کی جولیوں میں ڈال کے جاؤں گا. سنبھالنے کی کوشش کرنا. یہ بے لوث موتی ہیں، زندگی میں کام آئیں گے. اچھا سفر کر رہے ہو، آل محمد کی محبت دل میں رکھتے ہو، ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہو، لیکن جب یہ سفر عشق میں بدل گیا پھر ہر بندہ کم از کم سلمان نظر آئے گا. شاباش، مہربانی مہربانی. آپ نے جملہ غور نہیں فرمایا. بڑا اچھا سفر کر رہے ہو، دور سے علم کو سلام کرتے ہو، جھکتے ہو، چومتے ہو، لنگر کھاتے ہو، لنگر کھلاتے ہو، مجلس میں آتے ہو، بلائے جاتے ہو، کربلا بلائے جاتے ہو. سارے معاملات بہترین ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے یہ باکمال ہو جائیں گی. اتنا میری ڈیوٹی ہے آپ کو بتانا. باقی ماشاءاللہ آپ سب بہت اعلیٰ ہو. کچھ چیزیں ہیں جن کے بتانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حوصلہ بڑھانے آیا ہوں، آپ کی ہمت میں اضافہ کرنے آیا ہوں. کسی پہ نہ زندگی میں تنقید کی ہے نہ کروں گا. ایک سید کے اوپر انتہائی یہ سخت حکم ہے امتی کی کسی کے اوپر تنقید نہ کرنا. نہ سید سردار ہے، سردار سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، سردار سب پہ شفقت کرتا ہے. آگے مخلوق ہاتھ چھڑا کے بھاگنا چاہے تو مخلوق کا مقدر ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا الہ یا الہ. اللہم مہربانی. خود ہاتھ چھوڑا کے بھاگنا چاہے تو پھر مخلوق کا مقدر ہے. سید شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، رکھنا چاہیے، کیونکہ سید کی بہت ساری صفات ہیں. ایک صفت اور بھی ہے. جو بیٹھے ہو سادات، کوشش کرنا بات اگر حق ہو اس پہ سوچنا ضرور. سید کی ایک صفت یہ بھی ہے، بھکاری نہیں ہوتا. مہربانی مہربانی مہربانی. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے. مہربانی ہے تو مہربانی. تھوڑی دیر ہو گئی پر پہنچ گیا ہو. شکریہ شکریہ. سید ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، سید مانگتا نہیں ہے، سید کا ہاتھ اوپر رہتا ہے. ضروری بات تھی نہیں بابا جی، ہم نے کہنا کسی کو کچھ نہیں، صرف گزارشات پیش کرنی ہے. سید منگتا نہیں، اگر ہے تو آل محمد کے در کا ہے، بندوں کے آگے نہیں. اور جی میں سید ہوں مجھے بھی کچھ دے جاؤ، نہیں. میں سید ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو. مہربانی 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 حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی. سید ہو، مہربانی. مولا خوش رکھے آپ کو. میں نے کہا ناراض نہ ہو جائے، بڑی بات ہے. مہربانی بابا جی. ہم بتاؤ کیا چاہتے ہو. دنیا چاہتے ہو، آخرت میں کمال چاہتے ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی کرم کی ٹیک ہو.
ادروائز مہربانی اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہتا. بتاؤ کیا چاہتے ہو, یہ سادات کہتے رہے ہیں, بتاؤ کیا چاہتے ہو. جی پیچھے سے کرم کی ٹیک ہو, ایسے تو بندہ نہیں کہتا. دیکھو نا, کسی کو کسی تھانے سے چھڑوانا ہو, کوئی تھانے دار کے ساتھ تعلق ہوں گے تو اگلا کہے گا 10 کی کرنا ہی. ایسے ہے, اس کا مطلب اس کے کوئی تعلق ہیں جس کی بنیاد پہ اس کو آسرا اور سہارا ہے. میں کہوں گا تو ہو جائے گا. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے, بہت شکریہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہروں کا. تو سید سردار کا بھی یہی معاملہ ہے. ہمت کرے, امت کو انگلی پکڑ کے چلائے, کائنات کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھے. مہربانی یار, مہربانی یار. بس ویسے ہی بات سے بات نکل آئی ہے تو میں نے کہا چلو 2 جملے ان کی خدمت میں عرض کر دوں. دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھے. حضور 2-3 چیزیں میں عرض کرتا جاؤں. ایک تو ٹائم میرا اپنا ہے, جتنا دیر میرا دل کرے گا میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, کیونکہ میں کچھ دینے آیا ہوں, لینے نہیں آیا. تھوڑا سا فرق ہے بھائی منتظر, لینے والے اور ہوتے ہیں, دینے والے اور ہوتے ہیں. حسین کے نام پہ ذکر پڑھ کے بانی سے کچھ لے جانے والے اور ہوتے ہیں. کریم حسین کو کریم سمجھ کے ذکر کر کے کچھ نہ لینے والے اور ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, مہربانی یار, مہربانی میلسی, بہت شکریہ, مہربانی. حیدری فرق تو ہے نا. مہربانی حضور. اس لیے کوشش کیجئے گا جتنے بھی آ رہے ہیں بسم اللہ پڑھنے والے بھی, اگر ادھر بیٹھنا چاہیں ان کی مرضی, یہاں تشریف لانا چاہیں بسم اللہ, میرے لیے قابل قدر ہیں, قابل احترام ہے. چلو ایک جملہ ان کو بھی دیتا جاؤں. کوشش کر, ایک 40 دن ہے تو میری گزارش, باقی مرضی ہر ایک کی اپنی ہے. میں چاہتا ہوں مرنے کے بعد کاش کہنے والوں میں نہ ہوں. میں جملہ دے گیا ہوں یار, معرفت کا بہت شکریہ. مہربانی بابا جی, مہربانی بابا جی, قدردانوں کو سلام. مہربانی سر, مہربانی سر جی, مہربانی. مرنے کے مہربانی حضور, گہری بات پہ غور فرمانے کا شکریہ. مرنے کے بعد کاش کہنے والوں میں نہ ہوں. ایک چھوٹی سی گزارش کرنے لگا, مشورہ بھی نہیں ہے, گزارش ہے. ایک 40 دن کوشش کر, ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, پہلی دفعہ کوئی بلائے پڑھ کے آ. نظر اللہ نیاز حسین جو کھلائے کھا کے آ, زیادہ ہو تو بچوں کے لیے لے کے آ. بانی صرف تقاضا نہ کر, تقاضا نہ کر, 40 دن تجربہ کر کے دیکھ لے. اگر حسین نے تجھے بھوکھا رکھا, میرا میلسی میں آنا بند کر دینا. ہائے 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 ہائے, مہربانی یار, مہربانی یار, مہربانی یار, مہربانی ماسٹر صاحب. اگر بادشاہ نے تجھے جی ماسٹر صاحب. آغا صاحب نے سال پہلے ہمارے ہاں مہربانی کی تھی, ہری چند تشریف لائے تھے, اور کال پر انہوں نے کہا کہ لنگر تو آپ کے ہاں کریں گے نا. پوچھتے ہیں کہ کیا کھلانا ہے, وہ نہیں, اور جو پکانے والا ہو یا والی ہو وضو سے. تو یہاں تو فرمائشیں ہوتی ہے نا کہ میں یہ چیز کھاؤں گا, یہ نہیں. اور پھر جاتے ہوئے کمال, ہم شاہ صاحب ظفر شاہ صاحب کے ساتھ گئے ادھر سائن کے ڈیرے پہ ان کو دعوت دینے. تو محرام چھوٹی گاڑی پہ گئے, اللہ جانتا ہے تھک گئے, بڑا خرچہ ہوا لاہور آتے جاتے. بڑی گاڑی پر سر آنا اور 1 روپیہ بھی نہ لینا, اور پھر جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے نا پکانے والے کو دے دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایسے علماء مکہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سر جی یہ میرا کمال نہیں, کردار نسلوں کا پتہ دے. مہربانی, مہربانی. ایسے ہی ہے نا بھائی, آپ کا ہی یہ ایک مشترکہ جملہ ہے یار, دیکھ کا ایک چاول چکھ لو, پتہ چل جائے گی دیکھ کیسی ہے.
भी बहुत शुक्रिया। 40 दिन कोशिश करो, यकीन करो वाक़ियतन हुसैन किसी का लगता नहीं। पहुँचो हर गांव, हर शहर, बड़ा करम फरमाएंगे। मैंने कहा अगर तुम्हें रोटी में तंगी आए मेरा मेलसी में दाखिला बंद करवा देना। नहीं आएगी, पता नहीं तुम्हारी सोच ही नहीं होगी कहां कहां से नियाज आ जाएगी। ऐसे ही है सर जी। एक और बात मैं अर्ज करूं, हम यहाँ किसके लिए आते हैं? हुसैन बादशाह के लिए। मजलूम है, पूरा कुंबा मजलूम है, असहाब मजलूम है, सारे अंसार मजलूमी की ऐसी तस्वीरें जो आज 1400 साल बाद भी जिंदा है। ऐसे ही है, मजलूमों का तज़किरा करने हम आते हैं, ये उनका एहसान है। हमें घोड़ियों पे बेचते हैं। आज की घोड़ियां ये गाड़ियां हैं, एहसान है। वरना खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, मुज्तबा की कसम, सरदार करबला की कसम, हम कोहनियों के बल चल के भी हुसैन बताने आए, फिर भी हम हुसैन के मकरूज हैं। यकीन जानो बादशाह की मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। बहुत शुक्रिया। हम सरदार के मकरूज हैं। मेरी बेटी ने, किसी बहन ने अपने मासूम बच्चे को भेजा, थोड़े सा सरकार का सदका न्याज दे के भेजा, जिनको आप न्याज कहते हो, तो मैंने मेहरबानी करके वापस कर दिया। वादा टूट जाएगा बादशाह से, वादा टूट जाएगा यार, मामला मामूली नहीं। पीर मुंतज़िर, मैं अगर मुझे कोई कहे सैयद कोई 10 अशरे आपने करबला पे पढ़ने हैं, सैयद 10 अशरे पढ़ने से पहले 10 अशरों का निचोड़ दो, मैं सी वालों एक ही जुमला कहूँगा, करबला उस कमाल को कहते हैं जो लालची को कबूल नहीं करती। मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी मेलसी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, करबला मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। जो पहुंच के सलाम है, करबला लालची को कबूल नहीं करती। चैलेंज देके जा रहा हूँ, मैदान में खड़ा हूँ, जिसको ये बात ना समझ आ रही हो आ जाए लाहौर, आने जाने का किराया भी सरकार का सदका दूंगा, किताबों से साबित भी करके दूंगा। करबला लालचियों को छुट्टी देती है, चाहे जन्नत का क्यों ना हो, छुट्टी देती है। नहीं, मैंने एक बड़ी अहम बात मेलसी याद करनी है, संभालना। मौलवी साहब सर, लालचियों को छुट्टी देती है चाहे जन्नत का क्यों ना हो। बंदे कहेंगे सही है, ठीक है, अगर तो कुछ नहीं देता तेरी अपनी तबीयत है, तेरा अपना मिजाज है, तेरा अपना इमाम से वादा है, लेकिन और कुछ नहीं, बचपन से हम कह रहे हैं नमाज पढ़ेंगे जन्नत, रोजा रखेंगे जन्नत, अज़ादारी करेंगे जन्नत, लंगर पकाएंगे जन्नत, लंगर खिलाएंगे जन्नत, हर चीज में कहती है हमें जन्नत मिले, जन्नत मिले। आपने आज ये कह दिया करबला लालची को कबूल नहीं करती चाहे जन्नत का लालच क्यों ना हो। आओ, ये मजलिस आजाद चाहती है मेलसी वालों, तुम आशिक बनो, तालिबे जन्नत न बनो। तो करबला क्यों? कहा अगर तुझे समझ ना आए जा बहलोल से मिल। मैं आपको लेके बहलोल के पास गया, बहलोल मैंने हर चीज में जन्नत मांगी, हर चीज में जन्नत मांगी, बताओ शिया कौन? का शिया वो नहीं जो जन्नत मांगे, शिया वो है जो जन्नत बांटे। पहुंच जाने को सलाम है। देर हो गई थोड़ी सी मेलसी वालों पहुंचते पहुंचते। शिया वो नहीं जन्नत मांगे, शिया वो है जो जन्नत बांटे। गहरी बात है हजूर, गौर फरमाइएगा। अगर बहलोल ने नहीं बांटी, नहीं बेची, तो मुझे कह दो सैयद ये किताब में नहीं लिखा। अगर लिखा है, सुन बैठे हो, मानते भी हो, तो फिर आज के बाद कोशिश करना मिजाज बहलोल अपनाना। हर काम करने पे ये ना कहना मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे। हर काम पे ये कहना मुझे इमाम का कुर्ब दे, मुझे इमाम का वफादार बना, मुझे इमाम का नासिर बना, मुझे इमाम का। मेहरबानी बाबा जी, बहुत शुक्रिया। करबला पीर मुंतज़िर शाह लालची कबूल नहीं करती। ये सरदार लालचियों को छुट्टी है, करबला आशिक बनाती है, मांगते नहीं।
कारी नहीं, सर देने वाले। एक नारा लगाते हो ना, जरा सोच के लगाना। अगर वाकई कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, जो कुर्बानी देता है वो सिला नहीं मांगता। कोई तो बंदा बैठा होगा यार, मेहरबानी यार, कोई तो बैठा होगा जो इस इरफान के पहलू पे गौर फरमाएगा। नहीं, शजी सिला नहीं है, शुक्र है तूने इस काबिल बनाया, वरना मैं कहाँ, ये कहाँ, मेरी तो औकात ही नहीं थी। तेरा एहसान है, तूने मुझे इस काबिल बनाया। बस एहसान ये करीमी और करना, मुझे साबित कदम रखना, मैं बहक ना जाऊं। भाई मुंतज़िर, मैं क्यों कह रहा हूँ ये करबला लालची कबूल नहीं करती। करबला के पूरे इस कुर्बानी के सिलसिलों का तसलसल है ज़हूर इमाम ज़मान। मार्फत का एक मोती दे गया हूँ। जाकिर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने जाकिर हो के इतनी मोहब्बत की है। जाकिर मेरे भाई तो परेशान रहते हैं, हालांकि वो मेरे भाई हैं, मैं उनका खैर खां हूँ। भाई फिदा साहिब ज़मान आपको अपने लश्कर के अव्वलीन नासरों में शुमार फरमाए। मुझे अच्छा लगा आपकी मोहब्बत का, आपकी गुफ्तगू का, पर मैं एक बात करके जा रहा हूँ, संभालना। आएगा एक दिन ज़रूर, कोई बुलाए या ना बुलाए, आके उसे वो खुतबा देना जो बाबा अली ने पहले ही उम्मत को सुना दिया। मेरा बेटा आएगा और ये खुतबा देगा। लेकिन ये मैं, चलो बात एक आई गई, छोटा सा एक तमहीद का एक और भी अर्ज करता जाऊँ। यहाँ से लेकर आखिरी बंदे तक, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मेरी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, बाबा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 3 मराहिल से गुजरते हैं। एक है एक है मौजूदा ज़माना, एक है आने वाला वक्त। जो आ रहा हो या जिसने आना हो उसे कहते हैं मुस्तकबिल, जो गुजर चुका हो उसे कहते हैं माजी, जिसमें हम हों उसे कहते हैं हाल। मैं भाई फिदा को कहता हूँ, भाई फिदा आजकल बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो? लगे सैयद वो एक बड़ा स्कूल है वहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा यार मेलसी में एक और स्कूल भी तो है ना। कहने लगे सैयद उसका रिजल्ट ठीक नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहा मैंने सबक सीखा है, बच्चे जाकर भी कमाल पे नहीं पहुँचे, रिजल्ट ठीक नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कमाल बना है, लिहाजा मैंने लिया। भाई फिदा पढ़ा के करोगे क्या? कहने लगे सैयद पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मौला की खिदमत करेंगे, वकील बनेंगे, कारोबारी बनेंगे, जो भी इन्होंने जुमला फरमाया। मैंने कहा जी माशाअल्लाह, ये आपने जो कहा है ना बनेंगे, ये क्या है? कहने लगे सैयद ये मुस्तकबिल है। मैंने कहा अच्छा ये बताएं, आप बच्चों को अगर डॉक्टर बना के बड़े, कहने लगे वो भी माशाअल्लाह अच्छे कारोबारी थे। मैंने कहा वो काफ़ी नहीं थे। कहने लगे वो अपने लिए थे। बड़ी आसान मिसाल के जरिए मैं बहुत खुतबा सुनाने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो अपने लिए थे, वो कमाते थे, वो खाते थे, वो पहनते थे, वो जाते थे, लेकिन चूंकि बच्चों का मुस्तकबिल है लिहाजा ये पढ़ लिख के बड़े बनेंगे, सुखी रहेंगे, सरकार का सदका इकट्ठा करके सरकार के रास्ते पे खर्च करेंगे। मैंने कहा इसका मतलब है आपका पूरा सोच का मयार मुस्तेंगे। लो जी, मैंने फिदा के भाई से पूछा ये आप क्या करते हो? कहने लगे सैयद मैं तो नौकरी करता हूँ। मैंने कहा आप क्यों करते हो? कहने लगे सैयद नौकरी करूँगा तो तनख्वाह लूँगा तो घर चलाऊँगा। आज के बाद एक बच्ची पस्सी दो थी जो मैं आपके अहम मिसालें थी, बात अगली बड़ी कमाल है। आज के बाद आपने मजलिस पे आने से पहले सोचना है मुझे क्यों बुलाया गया। मेहरबानी मेहरबानी, जो पहुंच गए सलाम है यार, जो नहीं पहुंचे मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे क्यों बुलाया गया, ये कभी ना कहना मैं गया था, मैं आया था। नहीं, मैं नहीं, इस घर के साथ मैं नहीं जचती। मुझे क्यों बुलाया गया था?
فوراً اکیلے بیٹھ کے سوچنا، مجھے سنایا گیا تھا کہ ایک سلمان تھا، وفادار تھا، عاشق تھا. پھر مجھے بتایا گیا ایک شب عاشور ہوئی تھی جس میں مہلت دی گئی تھی. یہ دینے والے ہیں، لینے والے نے. صاحبان مرفع سمجھ کے میں بڑی تیزی میں گزر رہا ہوں یار، مہربانی. یہ لینے والے نہیں، یہ شب عاشور تھی، مہلت دی گئی. منظر دیکھنا میری طرف، مہلت دی گئی تھی، صبح ہور نے آنا تھا. مہربانی صبح، مہربانی بہت بہت شکریہ، بڑے انداز میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانے کی. میں نے سنا ممبر سے وہ آیا تھا، سرکار نے احساس ندامت مٹا کر کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا تھا، اور میں نے داد بھی دی، میں خوش بھی ہوا بھی، اس کی کیا بات ہے. لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے، عہد کر کے اٹھ، وہ آیا تھا میں بنوں گا. یہی تو میرا مقصد ہے یار. میں آپ کی مہربانی یار، مہربانی مہربانی میلسی، وہ آیا تھا میں بنوں گا. منتظر بھی بہت شکریہ، بہت شکریہ میلسی، بہت شکریہ میلسی، پہنچ جانے کا سلام. وہ آیا تھا میں بنوں گا. اچھا میں بنوں، کیسے بنوں گا جی؟ میں نے ممبر پہ آ کے بیٹھ کے سب سے پہلے اپنے ذہن سے ثواب کی لالچ نکالنی. تقریر کرنا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ابھی چل تمہید ہی رہی ہے. میں نے یہ نکالنی ہے، میں گیا تو مجھے ثواب ملے گا. لعنت سے مجھے نکلنا ہے، مجھے شکر ادا کرنا ہے. مجھے وہاں بٹھایا گیا جہاں 14 بیٹھے تھے. مہربانی ذاکر صاحب، مہربانی حضور. مجھے وہاں بٹھایا گیا جہاں 14 بیٹھے تھے. میرے اوپر کرم کر کے مجھے اس قابل بنایا گیا. ثواب کی لالچ کو ذہن سے نکالنا ہے، صرف شکر کو داخل کرنا ہے. مجلس پہ گئے تھے، انہوں نے بلایا، ان کا شکریہ. نماز کھا کے آئے ہو، انہوں نے کھلایا، ان کا شکریہ. آج سارا دن گپ شپ کا تمہارا ٹائم نہیں ملا، کہا ان کا شکریہ، انہوں نے ذکر میں اتنا مصروف کر دیا گپ شپ بھول گئے. لے کے کیا آئے ہو؟ دنیا داری تھوڑی ہے. لے کے کیا آئے ہو؟ دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے کہ لے کے کیا آئے ہو. یہاں وہ معاملہ نہیں. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، انہوں نے مجھ جیسے کو وہاں بلا لیا جہاں خود بیٹھے تھے. یقین کرو جب تک بنیاد کمال پہ نہیں آئے گی، روحانیت کا سفر نہیں چلنا. یہ انہی چیزوں میں پڑا رہنا ہے. وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پیتے ہیں، وہ کیا پہنتے ہیں، اس کے پاس گاڑی کہاں سے ہے، اس کے پاس زمینی کہاں سے ہے، اس کے پاس جائیداد مال کہاں سے آ گئے. یہ شیعوں کا ٹاپک ہی نہیں، یہ شیعوں کا ٹاپک نہیں. اعلان کر کے جا رہا ہوں، معصومین کے فرامین کی مرید صاحب روشنی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، شیعوں کا ٹاپک نہیں. کسی کے بارے میں جلنے والی گفتگو کرے، اس کے پاس یہ کہاں سے آئے، اس کے پاس یہ کہاں سے آئے، اس کے پاس یہ کہاں سے آئے. نہیں، شیعہ شاکر ہوتا ہے، شکوے والا نہیں. جس کو ابھی تک میری بات سمجھ نہیں آئی نا، ایک مہربانی کرنا، کوئی علی والا بیٹھ کے کسی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہو، اس کے پاس مال کہاں سے آیا، اس کے پاس یہ کہاں سے آیا. اگلا کہ یار تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مطمئن رہ کے علی والا جواب دے، میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا. مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی میلسی. یقین بہت شکریہ حضور، مہربانی. یہ ٹاپ کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے، کون کیا پہنتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، ہم کھا کا اپنا وقت ضائع کریں؟ نہیں. اگر اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے تو خدا اسے اور دے. میں جلوں کسی کی، بہت شکریہ. میں کیوں کسی کے معاملے میں جلوں؟ میں نے دعا دینی ہے، خدا اسے اور دے. کہ تو غریب ہے، کہ میں غریب نہیں، میں امیر ہوں. کہ تیری امیری کے راز کے پیچھے رہتا ہے. کہنے لگا میرے دل میں امیر رہتا ہے.
سرکار کے خطبے کا جملہ میں منتظر بھی بعد میں عرض کرتا ہوں. ایک بات آئی گئی, میں چاہتا ہوں اس طرح تھوڑی سی توجہ بڑھے. مومن مومن سے ملے, علی مومنہ مومنہ سے ملی, گفتگو کا مرکز کیا ہو, بجائے اس کے وہ کیا ہے, وہ کون ہے, وہ کہاں ہے, ان کے پاس کیا نہ, زمین کے ستارے بن جائیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے معصوم کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا. چھٹے لال ولایت کا دور ہے, رات کا ٹائم ہے, درود پڑھو سردار کی مقدس بارگاہ میں. سرکار تشریف فرمائے, رات کا ٹائم, آسمان ستاروں سے چمک رہا ہے. بندے نے عرض کیا, آسمان کے کبھی زمین کے دیکھے جو نہیں ہیں. مہربانی میں سے مہربانی ہو, تو نے مہربانی یار, تو نے زندگی پوری دیکھی آسمان کے ستارے ہیں, کبھی زمین کے ستارے دیکھے جو نہیں. سرکار زمین کے ستارے, فرمایا ہاں ہیں. سرکار چمکتے, فرمایا ہاں چمکتے بھی ہیں. سرکار پہچانے کیسے, فرمایا نشانی میں بتا دیتا ہوں. احسان فرمائے, مسکرا کے فرماتے وہ جب بھی بیٹھیں, وہ جہاں بیٹھیں, وہ جتنے بیٹھیں, سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے. مہربانی میلسی والو, بہت شکریہ یار, بہت شکریہ حضور, سوائے مہربانی حضور, تھوڑی سی دیر پہنچ گیا, شکر گزار ہوں. کس سوائے ہمارے گفتگو ہی نہیں کرتے. اٹھتے بھی ہمارے لیے, جاتے بھی ہمارے لیے, نوکریاں بھی ہمارے لیے, کاروبار بھی ہمارے لیے, بچوں کی پرورش بھی ہمارے لیے, عبادات بھی ہمارے لیے. میں نے نماز پڑھی, کیوں پڑھی, مقصد کیا تھا, ایک سے پہلے کہ خدا نے مجھے اپنے قرب کے لیے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. دوسرا مقصد نماز کا میرا یہ تھا, پروردگار اگر تیری بارگاہ میں میری عبادت قبول ہو جائے, مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا دے. کیا خیال ہے, زمین کے ستارے بننا چاہیے نا, بجائے اس کے وہ کون ہے, وہ کہنا. شیعوں کا ٹاپک نہیں, ایک دوسرے کو حوصلہ اور ہمت دلایا کرو کہ نہ کرے ایسی باتیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں, لا حاصل ہے. مجھے بتا, اس دور میں مجھے مولا کے لیے کیا کرنا ہے یار. کل ملیں گے, آج ٹائم تھوڑا ہے, کل ملیں گے فلاں مقام پہ, ہوٹل پہ چائے پئیں, کوئی بات نہیں, ہوٹل پہ بیٹھیں گے, لیکن کوشش کرنا تو بھی اور میں بھی دو فرمان معصوم کے یاد کر کے. یقین کرو ہم کھو گئے ہیں, مولا جانتے ہیں ہم کھو گئے ہیں, ورنہ ہماری روحانی اتنی کمال ہوتی. میں اپنا مقام پہچانو, خالی علم دیکھ کے سلام کر کے نہ چلو, بلکہ غور کرو تم کون ہو. منتظر شاہ ایک قیمتی تحفہ دے کے جا رہا ہوں میلسی کو, سنبھالنے کی کوشش کرنا, بلکہ غور کرو تم کون ہو. گیا میلسی آیا, سید نے مجھے مثال دینے کو, سید نے مجھے اپنے گھر کی کہنے لگے بخاری صاحب ذرا اوپر چلیے. میں نے کہا حکم کریں. کہنے لگے میں نے آپ کو علم کی زیارت کرانی ہے. چھت پہ لگا تھا ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت علم انہوں نے لگایا. میں نے ان سے پوچھا یہ زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ کہا وفادار کی نشانی ہے, بلند ہونی چاہیے. دے کے جا رہا ہوں, سنبھالیں. کہا وفادار کی نشانی ہے, بلند ہونی چاہیے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت, کیا کمال ہے. اچھا بتاؤ کے ہاتھ میں جو کربلا میں وہی ہے؟ کہنے لگے نہیں 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 شاہ جی وہ نہیں, اس علم سے نسبت ہے, اس کو عباس سے نسبت ہے, یہ وہ علم نہیں. اچھا میں نے کہا شاہ جی بڑی بات ہے, یہ نسبت ہے تو اتنی بلند. کہنے لگے سید مجھے سمجھ نہیں. میں نے کہا منتظر شاہ پھر میں تجھے ممبر پہ تیرے ذریعے سارے مجمع کو بھی بتاؤں گا, اور انشاءاللہ امید ہے یہ جملہ غور کر کے اپنے دلوں میں اتار کے اپنی اپنی زندگیوں کا رخ موڑیں گے شیعہ. میں نے آیا ممبر پہ, میں نے آ کے پہلا سوال کیا. میں نے کہا منتظر شاہ بڑا خوبصورت اللہ مجھے دکھایا, زیارت کرائی, میں تیرا شکر گزار ہوں, بہت شکریہ, مہربانی. لیکن شاہ جی یہ بتا, یہ جو علم پائپ کے ساتھ لگا ہے, یہ پائپ کہاں سے لیا؟ کہنے لگا میلسی سے. میں نے کہا یہ پھریرا جو لگا ہے کپڑا, یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگا میلسی سے. میں نے کہا پھر سوچ. کہنے لگا شاہ جی میلسی سے. یہ بانس یا پائپ میلسی کا ہے, یہ کپڑا بھی میلسی کا ہے,
میں نے کہا بس صرف علم کو سلام نہ کر، اگر میلسی کا بانس یا پائپ اور کپڑا عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، تیرے دل میں غازی رہتا ہے، تو کب بلند ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے۔ مہربانی مری صاحب، تحفہ تھا سردار۔ ہاں بہت شکریہ، شکر ہے میرے آنے کا مقصد کچھ تو پورا ہوا نا۔ اگر میلسی کا پائپ اور میلسی کا کپڑا عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، تو جن کے دلوں میں عباس رہتا ہے وہ کب بلند ہوں گے؟ ان کو بلند کرنے کے لیے تو دیر میرے مزاجوں کو بلند کرنے کے لیے، تمہاری سوچوں کو بلند کرنے کے لیے میری گفتگو کی۔ پھر منتظر شخص باہر نکل کے کہہ سکتا ہے سید اتنی آپ نے کمال اچھی گفتگو کی، ہم سب تک بہترین میسج پہنچائے، لیکن ایک بات رہے گی، تھوڑا سا بتاتے تو صحیح ہمیں کرنا کیا ہے؟ بھائی منتظر کرنا وہی ہے جو میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں، 2-3 باتیں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی نسبت کا مقام سمجھنا ہے، میں عام نہیں۔ جو علی کو نہ مانے اس کا بھی مزاج وہی، جو علی کو مانے اس کا بھی کردار وہی، تو فرق کیا رہ گیا ہے؟ سب سے پہلے عہد کر، بھی مہربانی، سب سے پہلے عہد کر، یہ زبان اللہ نے صرف اس گھر کی ثنا کے لیے دی ہے۔ جب یہ سمجھ آگئی پھر خدا کی قسم تو غیبتیں کرنا چھوڑ دے گا، تو گلہ کرنا چھوڑ دے گا، تو برائیاں ایک دوسرے کی کرنا چھوڑ دے گا۔ بھئی جن کے لیے زبان بنی ان کے لیے استعمال ہونی چاہیے، ادھر ادھر کی بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ یاد رکھنا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پہ یہ خاندان جاری ہے، اور وہ لوگ اپنے نصیب پہ غور کریں جو علی علی بھی کرے پھر غیبتیں بھی کرے۔ ہائے ہائے ہائے، نا مہربانی جوڑ نہیں ہے۔ بڑا اہم کام عرض کر کے جا رہا ہوں۔ دوسرا اہم کام، اپنی آنکھیں بچاؤ۔ مجھے قسم ہے اس مقدس ذکر اور مقدس مقام اور مقدس ممبر کی، منتظر میں قسمیں اٹھاتا نہیں، اس لیے نہیں اٹھاتا، قسمیں وہ اٹھائے جس کو اپنی چیز بیان کرنے میں کوئی شک ہو، لیکن میں اٹھا گیا۔ یہ صرف 40 دن علم دیکھیں، خاک شفا دیکھیں، کربلا دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے معصوم نے منع فرمایا ہے۔ خدا کی قسم پھر ان کا معیار اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا، یہ تجربہ کر لیں۔ ملسی والو تجربہ کیا کر لیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ مقاموں کا لٹریچر نکال لینا، ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر تمہارے سامنے نظر آئے گا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آ جائے گا یہ خیر اور کرم کا معاملہ بہت جلدی تمہاری، جو صرف اپنی آنکھیں پاکیزہ رکھو، باقی معاملات بھی انشاءاللہ بہتر ہوتے رہیں گے۔ بالکل نہیں دیکھنا، کوئی نظر بھی آ جائے یہ بھی وہی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں۔ چلو ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کرتا ہوں، جو امید ہے اہل سنت بھی تشریف فرما ہوں گے۔ منظر صاحب یہ جو اسلام 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 کا سارے نام لے رہے ہیں، کبھی سوچا اسلام ہے کیا؟ یقین جانیے اسلام پاکیزگی ہے، اسلام حیا ہے۔ نہیں جس کو سمجھ نہیں آئی آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو، ابھی نہیں کر سکتے اندر بیٹھ کے کر لیتے ہیں، مجھے نماز کے صرف فائدے سنا دو۔ کہنے لگے نماز دین کا ستون ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، بات کی بات ہے، نماز مومن کی معراج ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بڑا فائدہ سنا۔ کہنے لگے نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اس کا مطلب جس کو نماز برائی بے حیائی سے نہ، منتظر شاہ کہیں وہ توہین رسالت تو نہیں کرتا ہو؟ باپ کی بات مولوی صاحب نہ مانے، بچہ باپ کی بات نہ مانے، باپ آگ کر دیتا ہے، میری غلط منی نہیں۔ رسول فرما رہے ہیں نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، تو جب بچاتی ہے تو پھر بچو۔ اگر نماز بچاتی ہے تو پھر ماتم بھی تو بچاتا ہے نا۔ شکریہ یار، مہربانی یار، اور میں نے کہا ناراض ہو گئے ہوں گے بندے۔
تو جی اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، جا کے ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچنا اسلام ہے کیا. تمہیں اسلام اگر دیکھنا ہو کوشش کرنا کتابوں میں بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو دیکھنا، تمہیں چلتا پھرتا اسلام نظر آئے گا. چھوٹے بچے کو دیکھنا، چلتا پھرتا اسلام، اتنا خوبصورت اسلام. بچے 2-3 کٹھے مل کے چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑے، ایک لمحے میں ایک ہو گئے، یہ اسلام ہے. ہائے 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 ہائے. مہربانی، یہ اسلام ہے. ہاں ابھی لڑے تھے، ابھی ایک ہو گئے. وہ لڑائی کہاں گئی؟ انہیں یار کیا ہو بھائی ہے اپنا. یہاں ہم انتظار میں ہوتے ہیں کوئی تیسرا بندہ آئے صلح کرائے. نہ کوئی صلح کرے تو 6 سال گیا، ساری زندگی بولنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور نام لیتے ہیں اسلام کا، اور مرنے کے بعد کھڑے ہو کے پیچھے والوں کو کہہ جاتے یار مہربانی کرنا، یار ہمارے لیے معافی مانگ لینا، یار اب یہ جا رہا ہے مہربانی کرنا، اس کی کوئی غلطی ہے تو معاف کر دو. کیا فائدہ مرنے کے بعد معافی کا؟ کہنے لگا اصل میں ہوتی ہے قبر میں علی سے ملاقات. نوجوان سر اٹھانا بھیا، بہت بڑا تحفہ ویلسی والوں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. قبر میں ہوتی ہے علی سے ملاقات، نہ جسم مرتا ہے نفس مرتا ہے. نفس، اس کا مطلب جب نفس مر جائے پھر علی ملتے ہیں. مہربانی یار، مہربانی مرسی. اس کا مطلب جب نفس مر جائے پھر علی ملتے ہیں. تو کوشش کر عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، آل محمد کے فرامین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے زندگی میں نفس مار، علی اپنے ہیں مل جائیں گے. مہربانی بے مہربانی. ہاں کہ اسلام کی میں نے چھوٹی سی خوبصورت سی تصویر آپ کی خدمت میں پیش کی. میں آ رہا ہوں جو سرکار نے خطبہ دینا ہے، یاد ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ مہربانی. تھک گئے ہو تو میں جلدی اور سمیٹ لیتا ہوں. چند منٹ میرا دل ہے میں اور گزارشات پیش کروں. مولا خوش رکھے. منتظر ایزی ہے نا معاملہ؟ بہت شکریہ. صاحب و زمان آپ سے راضی ہوں، آئے گا خطبہ دے گا. دیے جانے والے خطبے کو قائم کے بابا پہلے ہی بتا گئے، میرا بیٹا آ کے خطبہ دے گا. لیکن آپ نے بھی آج سے عہد کرنا ہے، میں بھی حر بنوں گا، میں بھی سلمان بنوں گا، میں بھی فضا بنوں گی. بھئی بخاری صاحب لاہور سے آئے، اپنا پیٹرول لگا کے ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے. بھئی یہ کیا ہم بھی حر بنیں گے؟ حر تو وہی ہے. نہیں، اگر صرف وہی ہے تو لگاتے ہے ہماری درسگاہ. بھئی مہربانی یار، مہربانی یار، درسگاہ سے تو درس لیا جاتا ہے. ہو سکتے کچھ سوال کرے. ذاکر فدا حسین سید کو بلا تو لیا، ہمیں پریشان کر کے چلا گیا. اگر ہم حر بن گئے، اس حر میں اور ہم میں فرق کیا ہے خدا جانتا ہے. اس میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا؟ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. دیکھ کے ماننا اور ہے. بچوں یہ جوان جو بیٹھے ہو، بچے بچیاں، بیٹا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. لندن بیٹھے والے بیٹھے ٹی وی پہ کسی نے سوال کیا، سید یا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. آج کے دور کے حساب سے اب کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک. مہربانی سر جی، خوبصورت مسکراہٹوں کا شکریہ. آئے گا خطبہ دے گا، خطبے میں کہے گا حضور میں نے کیوں کہا کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. خدا کی قسم بڑا درس بھی منتظر شاہ کربلا نے دیا ہے، بڑا درس دیا ہے. اس کا میں نے کہا نا ایک تسلسل ہے صاحب زمان کے ظہور میں. آ کے کہے گا مری صاحب دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. سر جی جو پہنچ گئے ہو یہ میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے کوشش کرنا اس جملے کو ضرور. پوری تقریر اگر ذہن میں رہے تو اچھی بات ہے، نہ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جملہ نہیں بلانا، اس کے گرد ہی ساری تقریر ہے. دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. ہماری بات سے فرماتے میرا بیٹا کہے گا دو، حساب دو، دینا پڑے گا. دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھکاری نہیں بننا پڑے گا.
आशिक बनना पड़ेगा। नचोड़ी में साथी दे के जा रहा हूँ, आशिक बनना पड़ेगा, हर मामले में शाकिर बनना पड़ेगा। रोना धोने के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। जैसे मेरी बच्चियां हैं, मैंने देखा है, मैं खुद फैमिली वाला हूँ, घर के मामला छोटे छोटे होते, रोने धोते ही जिंदगी गुजर जाती है ना। मौला की कनीज़े हो, शुक्र पे जिंदगी गुजारो, अपने मर्दों को हिम्मत दिलाओ, हौसला बढ़ाओ। रेडी लगाता है कोई बात नहीं, दुकान चलाता है कोई बात नहीं, कहो कोई बात नहीं, मौला है आज कुछ नहीं मिला, रूखी रोटी खा लेंगे। अगर सुल्तान हमारे भूखे रहने पर राजी है तो हम राजी हैं। मेहरबानी मौला जी हैं जी। नहीं नहीं बिस्मिल्लाह, लंगर भी सारे खाओ, खैर से खाओ, रज रज खाओ, लेकिन अर्जी है खा के हलाल जरूर करो। हाय हाय हाय, मेहरबानी यार, आपके क्या कहने, खैर से खाओ, बिस्मिल्लाह, बार बार खाओ। हजूर खा लेना आसान है, खा के। मेहरबानी दुनिया वालों, हमारे घर की मबद्दत का हिसाब दो। क्या हिसाब दे? वही दो जो सलमान से सीखा है, जो बुज़ुर्ग से सीखा है। चलो आओ, बस दो चार जुमले में जनाब सलमान का दिल है मैं अर्ज कर दूं। एक वाक़या है, मेरा दिल है वो बस उसी की सूरत में अर्ज करता हूँ। मौला हसन अस्करी बादशाह फरमाते हैं, सरकार मुअज़्ज़म फरमाते हैं, अपने ज़माने के मोहम्मद फरमाते हैं, अपने ज़माने के आले नाल हाकिम फरमाते हैं, अपने ज़माने के सुल्तान फरमाते हैं, अपने ज़माने की हुज्जत खुदा फरमाते हैं, अपने ज़माने में एक जगह हो के हर जगह मौजूद जो हैं वो फरमाते हैं। चलो शाह जी, मैं वो वाक़या और भी मुख्तसर कर दूंगा। मेरा दिल है मैं शियों को एक और मैसेज दे जाऊँ, बस इसी मैसेज पे कोशिश करना, गौर ज़रूर करना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद सारे सलाम पढ़ते हैं ना, ज़ियारत, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ते पढ़ते करबला काज़मा नजफ, ऐसे पता नहीं फिर क्या होता है, यूं हो जाता यार। सारों को सलाम किया, झुके नहीं है। बड़े बड़े लोगों से मैंने पूछा क्या दलील क्या है, कहने लगे असल में वो सामने बैठा है। हाँ, मैंने कहा बाकी का वो भी हैं खैर से, लेकिन दौर इसका है, वो भी हाजिर नाज़िर है, पर दौर इसका है, वो सामने बैठा है। मैंने कहा आपने झुक के कहा क्या है, कहने लगे हमने कहा सलाम अलैका या शरीक अल कुरान। शिया कौम फैसला करे कुरान इमाम के शरीक है या इमाम कुरान के, पहले फैसला करे फिर शिरकत के ऊपर गौर करे। बहरहाल मैंने सलाम करते करते मज़हर अल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म व उद्वान साहिबुल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन जौरि ज़मान मिन शर्रि शैतान। ऐ ज़माने का साहिब, फैसला हो गया, कोई और साहिब नहीं, साहिब एक ही है। ऐ मेहरबानी है ज़माने का सरदार, ऐ आले नाल हाकिम, तेरी खिदमत में हमारा सलाम भी है और हमारी गुजारिश भी है, अल अमान, बचा, माफ़ी दे, पनाह दे ज़माने के फितने से, ज़माने के जोर से, शैतान के शर से। मैंने मंसूर शाह को कहा शाह जी आपने बड़ी खूबसूरत ज़ियारत पढ़ी है, लेकिन आपने बाकी मासूमों को नहीं कहा बचा, किसी और मासूम को नहीं कहा अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। ज़माने के इमाम को क्यों कहा है? कहने लगे वो भी अला कुल्ले शैन कदीर के ज़मीन पे कमाल मज़र हैं, लेकिन क्या करें, उन्होंने कहा इमाम चार हों बाकी सामित होते हैं, नाते के एक होता है। शायद कोई नाते को सामित की मेहरबानी यार, शायद कोई समझता हो, शुक्रगुजार हूँ हजूर। हजूर माशाअल्लाह अहले इल्म मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। लो जी, ये दलील थी झुकने की, जो मैं बात करने लगा था, ये दलील थी झुकने की। बच्चों मेरी तरफ देखना बेटा, आपने मेरी तरफ, ये झुकने की दलील थी, वो सामने बैठे। बस गुनाह करते वक्त सोचा करो कहीं वो सामने तो नहीं बैठा। बस यही मैंने अर्ज करनी थी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। अल अजल अल अजल दो या ढाई मिनट वाक़या पढ़ो, मेहरबानी। मौला अस्करी बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
ایک دن غیر مسلموں کی ایک جماعت ہمارے سلمان کے پاس آئی. نہیں کچھ بندوں نے غور نہیں فرمایا. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. بڑی کائنات میں دنیا ہے, بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں, لیکن کم ایسے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. بڑا ضروری تھا میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر جاؤں. بڑی دنیا ہے جو کہتی ہے یہ ہمارے ہیں, لیکن کم ایسے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی, میں کسی معصوم کے فرمان سے اس کو اور واضح کر دیتا ہوں. سرکار سے پوچھا گیا آقا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم محبت کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. یہاں سے محبوب شاہ کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھا گھنٹہ لگے گا. چلے بس میں سمیٹتا ہوں بات کو. سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارا سلمان بیٹھا تھا, غیر مسلموں کی ایک جماعت آئی, ہمارے سلمان کے پاس آ کے بیٹھ گئی. سلمان شاید واقعہ بڑا طویل ہے, بڑا مختصر عرض کرتا ہوں, صرف مقصد ہے پیغام پہنچے. یہ جو ہم کہہ جاتے ہیں نا اللہ تینوں برباد کرے, اللہ تینوں تباہ کرے, اللہ تیرے نسل کرتے ہیں نا, یہ میسج دے رہا ہوں سنبھالنا. سلمان جو تو کہتے ہم وہ نہیں مانتے, اور تجھے پتہ ہے ہم اکثر تجھے تنگ بھی کرتے ہیں. یہ چپ کر کے سننے بیٹھے ہوئے. سلمان تو اکثر کہتا ہے اگر تیرے اللہ کو حق میں بد دعا کر, بیٹا غور فرمانا, ہمارے حق میں بد دعا کر اللہ کو آل محمد کا واسطہ دے کر. جناب سلمان مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں کروں گا. سر جی حضور بڑی گہری بات ہے, بس میں نے صرف 1 منٹ اور عرض کرنا ہے, مسائل پہ آتا ہوں. فرماتی ہوں میں نہیں کروں گا. کہتے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں جب ہم نہ تیرے والوں کو مانتے ہیں نہ تیری مانتے ہیں اور تجھے تنگ بھی کرتے ہیں, آج ہم خود کہہ رہے ہیں اللہ کو اپنے آل محمد کا واسطہ دے نا, اگر دعا قبول ہوتی تو بدعا بھی قبول ہوگی. کرنا کہا نہیں کروں گا. جب انہوں نے 3 دفعہ کہا نا کر کر کر, تیسری دفعہ کے بعد کہتے ہیں اچھا میں بتاؤں میں کیوں نہیں کر رہا ہوں. کہ میں نے رسول سے سنا ہے کئی ایسے ہیں جن کی نسلوں میں مہدی کے نوکر چھپے ہیں. ہوئے 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 ہوئے, مہربانی میلسی, مہربانی یار, مہربانی. کئی ایسے ہیں منافق بھی ہیں کافر بھی ہیں, کئی ایسی ہیں جن کی نسلوں میں مہدی کے نوکر اور کنیزیں چھپی ہیں. فرماتے میں تمہیں بد دعا کر دی اور تم مر گئے, وہ آنے والی نسلوں کا راستہ تو رک جائے گا. یہ ہے معیار شیعہ یار, یہ ہے مہربانی یار. باقی پھر انشاءاللہ اتنا ہی کافی سمجھنا. وقت ملے ذرا غور کرنا, اور اگر بانیان تشریف فرما ہو تو پڑھنے والے کو کہنا وہ تیاری کر کے آئے, یہ بھی بتائے کیا ہوا تھا, یہ بھی بتائے امام آئیں گے تو کیا ہوگا. انشاءاللہ جب آپ حکمن کہیں گے نا تیاری کر کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے وہ آئے گا تو کیا ہوگا. جیسے ایک جگہ جا رہا ہوں, یہ دیہاتوں کی بات ہے, ایک جگہ پہ پڑھ کے جا رہا ہوں, باہر نکل کے بندہ مڑ پیر نے چنگا پڑھیا ہے, گلاں دس گیا ہے چنگیاں, پر اے نہیں دسیا اسی تے مڑ بڑے غریب ہاں, اسی کیویں پہنچاں گے کعبے, پیسے ہی کول نہیں ہے گے. اے نہیں پیر نے دسیا کہ پھر ٹکٹ لینی ہے تو کیویں لینی ہے. یہ ممبر پہ لازم ہے ہر شیعہ کو بتائے تو عاشق بن گھبرا نہ, آنے تو دے پہلا قدم میسی دوسرا کعبہ میں ہوگا. مہربانی مہربانی. یہاں تک فرمایا اگر کوئی دنیا سے چلا بھی گیا یا چلی گئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, جہاں بھی دفن ہوں گے اس کی قبر پہ ہمارا بیٹا آئے گا, آئے گا کہے گا اٹھ میں آ گیا. ایک دعا ہے آپ کے مکتب کی, ساری دعائیں کمال ہیں لیکن ساری دعاؤں میں ایک با کمال دعا ہے, نام ہے دعائے عہد. آپ کے چھٹے لال ولایت
سچوں کے امام نے، درود پڑھو مل کے بادشاہ کی بارگاہ میں. منصور شاہ اکثر میں ممبر پہ کہتا ہوں سچوں کے امام نے. میں کہتا ہوں دنیا کو ہم نے میسج دینا ہے، جن کے چاہنے والے اتنے سچے ہیں وہ خود کیا ہوں گے. ہاں مہربانی. سچوں کے امام نے فرمایا جو روزانہ دو عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے. مستقبل یاد ہے تو ذہن نشین کرنا. دائیں بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں، میرا باپ کہاں، میرا بیٹا کہاں، میرا بھائی کہاں، میرے ماموں تایا نانے وہ کہاں چلے گئے جو مجھے دفنانے آئے تھے. فرمائیں گے اگر تیرے اپنے ہوتے تو یہ نہ کہتے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ نہ توڑتے. ہائے ہائے ہائے، سانسوں کی ڈوری تک کا رشتہ تھا، سانس ختم سب نے رشتہ توڑ دیا. فرمائیں گے ذرا مجھے دیکھ، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. وہ دعائے عہد لاہور سے، لاہور والے ہر دفعہ میری ڈیوٹی لگا کے کہتے ہیں سید ہر ممبر پہ ہماری طرف سے تقسیم کرانا. ہم منصر شاہ جی کو، فدا بھائی کو دے کے جائیں گے. کوشش کرنا جن کے پاس ہے تو ناغہ نہ کرو، جن کے پاس نہیں ہے تو وہ لے لینا. مجمع نہ توڑنا پڑنے والے احباب تشریف فرما ہے. یہ لاہور سے تحفہ چل کے آیا آپ کے لیے، فری ہے. مرید صاحب کوئی آ جائے شادی کا کارڈ دینے. کہتے ہو یار بڑی گل ہے یار، انہیں سانو یاد کر لیا یار، انہیں سانو شادی تے بلا لیا یار، وہی بڑی مہربانی یار. جانا پائے گا یار، جانا بھی چاہیے یار. انہیں اتنی مہربانی کر کے بندہ پیج کے سانو بلوا لیا ہے. امام زمانہ کے لشکر کا انویٹیشن کارڈ ہے. ہائے 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 ہائے، مہربانی. بس بہت شکریہ. کوشش کرنا اردو میں ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ سمجھ تو آئے سرکار ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. شاعری کے لیے ڈائری رکھی تھی، میں نے کہا شاعری پڑھیں گے تو بات چلتے چلتے ہماری کہاں پہنچ گئے. چل 2 مصرے عرض کر دیتا ہوں. کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں. مری صاحب غور فرمائیے گا. سر جی غور فرمائیے گا. کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے. مہربانی 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 مہربانی. کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے. میری بچیاں ہیں، ایک جملہ آپ کے لیے بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے. بیٹا سنبھالنا، کوشش کرو اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو باوضو ہو کے لنگر کھلایا کرو. آٹا باوضو ہو کے، پیاز کاٹا کرو باوضو ہو کے، درود پڑھ کے، دعا امام زمانہ پڑھ کے. بیٹا یوں ہی کر کے کھلایا کرو. خدا جانتے بڑا فرق آئے گا، بڑا فرق پڑے گا. میں پڑھ بیٹھا ہوں شاہ جی، سائنس کہتی ہے عورت اگر ٹینشن میں ہے نا، کھانا بنا رہی ہے، جو کھائے گا اس کو ٹینشن. ہاں میں لٹریچر پڑھے بیٹھا ہوں. ہاں جی جاتا ہے تو درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے کھانا پکایا کرو. ہو سکتا ہے کوئی عورت پوچھ لے بی بی جس وقت دیکھوں آٹا گوندھ رہی ہے اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن، پیاز کاٹ رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. بی بی یہ شروع کر دی ہے. میری بہن بیٹی مسکرا کے کہہ دینا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تبدیلی کیوں. مہربانی مہربانی مہربانی. شکریہ بھائی منتظر، شکریہ بھائی، مہربانی محترم. بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں. مہربانی. آپ نے جملے پہ غور فرمایا. میں نے سارے چہرے دیکھے ہیں. پڑھنے والے کو اگر چہروں کی شناخت نہ ہو تو پھر تھوڑا سا جو نا سارے دیکھے. ماشاءاللہ ہمہ تنگوش ہو کے آپ نے پیغام سنا ہے. صاحب و زمان آپ کی خیر کرے، ایسا رنگ لگائے، پیسے دے کے نہیں، زمینیں دے کے نہیں،
اپنے لشکر کا سپاہی بنا کے. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. ہیں جی ہاں پروردگار جہاں جہاں بیمار ہیں برکت امام سے شفا دے. اس لیے ٹھیک ہو کے پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہو کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں. میں کچھ کہہ گیا ہوں یار، مہربانی حضور مہربانی. میں یقین کرو میں دعاؤں میں جو جملے پڑھ بیٹھا ہوں تفسیر میں، منتظر شاہ جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہمارے آ گیا. ایسے سر جی مہربانی حضور تائید فرمانے کا شکریہ. ہمارے ہاتھوں کا کیا ہمارے آگے آتا ہے. ہاں بسم اللہ، بہت شکریہ. اور میرے فدا صاحب کے لیے میں یہ نہیں دعا کروں گا کہ مولا اسے قبول فرما، نہیں، میرا ایمان ہے اگر میرا امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا. یہ ضرور کہوں گا پروردگاری سے نصرت امام زمان میں شمار فرما. جتنے آئے بیٹھے ان کے قدم قدم چل کے آنا نصرت صاحب زمان میں شمار فرما. بس یار کریم بھی بڑا ہے، دکھی بھی بڑا ہے. کوئی پڑھے مصائب، مہربانی کوئی پڑھے مصائب، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی پڑھے جب مصائب پہ آئے نا ایک جملہ آنکھیں بند کر کے کہا کرو مہدی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. ضرور کہا کرو. دیکھو نا کسی کا کوئی چلا جائے، منتظر شاہ علاقے کا رواج ہے بھائی بری، جس کا کوئی چلا جائے نا اس کو جا کے کہتے یار تیرے فلاں کا بڑا دکھ ہوا ہے، اللہ بخشے، بڑا یہ تھا، بڑا یوں تھا، بڑا افسوس ہوا، بڑا ارمان ہوا. کم از کم تم اس مجلس کے وارث کو یہ تو کہہ سکتے ہو تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے، تیرے اصغر کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کا بڑا ارمان، تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان، تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا. آ گئی وہاں جہاں آنے کے قابل نہ تھی. ہاں منتظر شاہ میں سید ہو، چھوٹے ہو، بھائی ہو، کوشش کرنا یار ہر ممبر پہ اپنی سیادت کے فرائض میں سے یہ فریضہ بھی ضرور سر انجام دینا. ہر ممبر پہ ایک اعلان کرنا، پڑھنے والوں کو اشارہ دے کے یار کوشش کرو ہماری دادیوں کے نام نہ لو، ادب سے پڑھا کرو. کریں گے پھر منتظر تیرے سوال کریں گے سید تو نے یہ کیسی بات کر دی، ان کو بتانا میں نے عباس سے سیکھا ہے. سرکار عباس نے پوری زندگی آقا زادی آقا زادی آقا زادی کے علاوہ کوئی جملہ نہیں بولا. اور ہاں شاہ جی آج ہماری کوئی عورت دنیا سے چلی جائے، خدا سلامت رکھے، امام کی کنیزوں کو کوئی چلی جائے نا، مولوی اعلان کر کے کہتے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی. کوئی تو بیٹھا ہوگا یہ جملہ وصول کرے گا، فلانے کی ماں مر گئی. مرنے کے بعد بھی کوئی ممبر سے اپنی ماں بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتا. محمد کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. پہنچ گئی وہاں جہاں آنے کے قابل نہ تھی. بلکہ منتظر شاہ فیس کے طور پہ یہ کہہ دیا کرو یار یہ بھی میری فیس ہے کہ ایک لکھ کے یہاں رکھو. جس طرح اپنے گھر کی ماں بہن کو ادب سے پکارتے ہو نا، اماں اماں امی ماں، یار یہ بھی شہزادیاں درود والی ہیں یار، تھوڑا سا خیال کیا. جس کو میری بات ابھی تک سمجھ نہیں آؤ، میں مقتل کی کتابوں میں منتظر شاہ جب میں نے پڑھا نا سید سجاد سے پوچھا گیا آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ درد کہاں ہوا؟ سرکار رو پہ کہتے لعین کا دربار تھا جب لعین نے پھپھیوں کا نام لیا تھا، بڑا ارمان ہوا. آ گئی وہاں جہاں آنے کے قابل نہ تھی. بس 2-3 لمحے اور میری طرف متوجہ ہے. شہزادیاں کھڑی ہیں، شہزادہ کھڑا ہے، لعین تخت پہ بیٹھا ہے. میں یہ کیوں نہ کہوں خود ساختہ تخت پہ بیٹھا ہے، خدا ساختہ کھڑے ہیں. ہائے ہائے، جس حالت میں کھڑے ہیں حالت بیان کرنے والی میری ہمت نہیں. پتہ چلا ایک مسخرے کو، نام ہے زہیر عراقی، پتہ چلا دربار میں کو قیدی آئے. اس کی عادت ہے جب کوئی قیدی آئے نا دربار میں آ کے قیدیوں کا مذاق اڑاتا ہے، سارے اس کو مل کے پیسے دیتے ہیں. آیا دربار میں، سارے دربار پہ طائرانہ نگاہ ڈالی. سید سجاد کو اللہ جانے کس حالت میں دیکھا، دیکھ کے اس نے سرکار کی نقل اتاری،
मेलसी वालों जो ही नकल उतारी, पीछे खड़ी थी अली की बेटी, आवाज दे के कहती अल्लाह तेरा हाथ कटा करे, तुझे पता ही नहीं जिसकी तूने नकल उतारी है वो है कौन, ये तू जानता ही नहीं कौन है। जल्दी जल्दी सैयद सज्जाद के करीब आया, करीब आके कहते है ये जो आवाज है ना पीछे से आई है ये यहाँ की नहीं है, ये मुझे मदीने की मालूम होती है। आप कौन हैं, कहाँ से हैं? सरकार ने फरमाया तू अपना काम कर, जिसके लिए आया है इनाम ले चला जा। कहते नहीं आपको खुदा का वास्ता आप बताएं आप कौन हैं, आप मदीने के? फरमाया हम मदीने के। मदीने में कहाँ? सरकार कहते हैं मस्जिद नबवी के करीब। जब कहा मस्जिद नबवी के करीब, ज़ुहैर कहते हैं अल्लाह मान करे मस्जिद नबवी के करीब तो मेरे आका हुसैन का घर है। आप कहते हैं मस्जिद नबवी के करीब रहता हूँ, मेरे आका हुसैन का घर है। सरकार यहाँ जुमला मुंतज़िर शादी जो आप लोग कहते हैं वो ठीक है, अल्लाह करे किसी शरीफ पे ऐसा वक्त ना आए। हाय हाय, सरकार ने कहा जिस हुसैन की तो बात कर रहे हैं मैं उसका बेटा हूँ। ये फौरन बाहर निकला, शादी बाहर जाके इसने तलवार निकाली, हाथ रखा, तलवार मारी, हाथ काटा, जल्दी जल्दी कटा हुआ हाथ सैयद सज्जाद के सामने ले आया। आका मुझे माफ करना, आका ये कैसे हो गया, आका ये उम्मत बर्बाद क्यों नहीं हुई, आका आप दरबार में? सरकार रो के कहते ज़ुहैर मैं तुझे क्या बताऊं, इन्होंने मेरा अकबर मारा, इन्होंने मेरा असगर मारा, इन्होंने मेरे कासिम के टुकड़े किए। ज़ुहैर मैं तुझे क्या बताऊं, इन्होंने मेरे बाप का सर नारे तकबीर से काटा, ये मेरी फूफियों को भी ले आए। सरकार फरमाते तूने ऐसा क्यों किया? दो जुमले इसने बोले। कहता सरकार पहला मकसद ये था मैं ये हाथ कब्र में साथ लेके जाना नहीं चाहता था, नादान था, पता नहीं था। दूसरा सरकार इससे बड़ी बात ये है सच्ची बीबी की सच्ची बेटी ने कहा अल्लाह तेरा हाथ कता करे। पीछे से आवाज देके कहती है सज्जाद अब तक के सफर में पहला मौका है जब किसी ने मेरी माँ की सदाकत की गवाही दी है, मोजज़ नुमा का बेटा है, जल्दी हाथ जोड़ दे। सैयद